السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ ایک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک میاں بیوی جن کے گھر میں بیٹیاں تو تھیں لیکن ان کا بیٹا نہیں تھا، تو اس خاتون کے جو ساس اور سسر تھے وہ ہر وقت اس کو طعنے دیتے رہتے تھے، اس سے لڑتے رہتے تھے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی بیٹے دیتا ہے اور اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ بہرحال انسان کی اپنی سوچ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو شاید ہماری نسل آگے چلے گی اور بیٹی ہوگی تو نسل نہیں چلے گی۔ حالانکہ ہم خود اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے اپنے گھروں میں، کہ بیٹے نافرمان ہوتے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں ماں باپ کو آخری عمر میں سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کہانی کی طرف آتے ہیں کہ اس خاتون کے ساس اور سسر دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر بھی کوئی اللہ والا تھا، تو جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی ڈاکٹر اور اس خاتون اور اس کے شوہر کے ساتھ، یعنی کہ جو اس عورت جس کے بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا اس کے ساس اور سسر کے ساتھ، تو وہ آپ کی پیش خدمت ہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ ساس صاحبہ کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا دیں کہ اس مرتبہ بیٹا ہی پیدا ہو، اور بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ میڈیکل سائنس میں تو ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو ساس کہنے لگی کہ جی اچھا ایسا ہے تو پھر کسی اور ڈاکٹر کا بتا دیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شاید بات جو ہے نا غور سے نہیں سنی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوائی کا نام نہیں آتا، میں نے یہ کہا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو اس خاتون کے شوہر یعنی کہ سسر صاحب وہ جلدی سے کہنے لگے کہ جی وہ فلاں لیڈی ڈاکٹر تو ابھی اتنی بات کی تھی، تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ وہ جیلی ڈاکٹر ہوگی۔ اس طرح کے دعوے جیلی پیر فقیر حکیم وغیرہ کرتے ہیں، سب فراڈ ہے یہ۔ تو سسر صاحب کہنے لگے کہ مطلب یہ ہے کہ ہماری نسل پھر نہیں چلے گی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ نسل چلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جینز کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی نسل چلنا ہے نا، تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی، بیٹا کیوں ضروری ہے؟ ویسے آپ بھی عام انسان ہیں، آپ کی نسل میں ایسی کیا بات ہے جو بیٹے کے ذریعے ہی لازمی چلنی چاہیے؟ تو سسر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں سمجھا نہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی دیکھیں ساہیوال کی گائے جو ہے نا یہ ایک مخصوص نسل ہے جو دودھ زیادہ دیتی ہے۔ اگر فرض کریں اس نسل کی ایک گائے بچ جاتی ہے تو گھبرانا بنتا ہے، پریشان ہونا چاہیے کہ اس سے آگے نسل نہ چلی تو زیادہ دودھ دینے والی جو گائے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح طوطوں کی ایک مخصوص قسم ہے جو بالکل انسان کی طرح باتیں کرتی ہے، تو فرض کریں اس نسل کی ایک طوطی بچ جاتی ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی مر گئی تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ عام انسان ہیں، باقی 6-7 ارب کی طرح، آخر آپ لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تو سسر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی نام لینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کے پردادے کا کیا نام ہے؟ تو سسر صاحب بس جی وہ میں ہوں نام تو آتا نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی مجھے پتہ ہے آپ کو نام نہیں آتا، آپ کے پردادا کو بھی یہ ٹینشن ہوگی کہ میرا نام کون لے گا، اور آج اس کی اولاد کو اس کا نام بھی پتہ نہیں۔ ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لے یا نہ لے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا نام لینے سے قبر میں پڑی آپ کی ہڈیوں کو کون سا سرور آئے گا؟ علامہ اقبال کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا، آج بھی نصاب میں ان کا ذکر پڑھایا جاتا ہے۔ گنگا رام کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے،
لیکن آج بھی گنگا رام اسپتال کی وجہ سے گنگا رام کو نہیں بھولے۔ ایدھی صاحب مر گئے لیکن نام ابھی بھی زندہ ہے اور رہے گا۔ جنید جمشید کو کون نہیں جانتا؟ کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں، بے شک تمہاری نسلیں تمہیں بھول جائیں۔ اور غور فکر کرنے والی یہ بات ہے، اور اس پہ سب بھائیوں کو اور بہنوں کو غور فکر کرنا چاہیے کہ کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور ان کی آل مبارک پر، جن کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما کر واپس لے لیے، اور ایک بیٹی سے رہتی دنیا تک رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور ایک بیٹی ان کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنا دے، اور یہ جو دنیاوی جہالتیں جو ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہیں، جہلانہ سوچیں ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں چھٹکارا دے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں کامیابی والے راستے پر چلائے۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔